نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ آج سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور آج کی میری گفتگو کا موضوع امام احمد رضا ایک کامل مومن۔ میں اسے قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ عام طور پر پھیلائے گئے ایک بدگمانی کے جال میں پھنسنے سے بچ سکیں۔ ایک بدگمانی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت یہ مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر بنانے والی مشین کا نام ہے، معاذ اللہ۔ اور یہ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے پایا، اور ہزارہا سمجھانے کے باوجود جو نہ سمجھ سکے اور نہ اپنی عبارتوں کی کوئی تعویل پیش کر سکے، تو اس کے بعد جو شریعت کا حکم تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ حکم لگا دیا۔ ایک اور بات خاص طور پر یہ کہی جاتی ہے، بہت غور سے سنیے گا
اور ذہن میں بٹھائیے گا. یہ نفرت کی باتیں مت کرو، اس سے نفرت نہیں، اس سے نفرت نہیں. ہے تو کلمہ پڑھنے والا نا، پھر وہ جانے، اس کا کام جانے. تو یاد رکھیں، تکمیل ایمان کے لیے حدیث کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی. ہم اگر کسی سے محبت کریں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا، کسی سے دشمنی بھی کی، اپنی ذات کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو کسی کے لیے، کسی کے سلسلے میں اللہ کے لیے دل میں نفرت رکھنا یہ بھی ضروری ہے. جہاں محبت رکھنا ضروری ہے، وہیں پر کسی کے سلسلے میں اللہ کے لیے بغض رکھنا بھی ضروری ہے. اور کسی کو اللہ کے لیے دینا بھی اور کسی کو اللہ کے لیے منع کرنا، یہ کیفیت اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے کہ دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دیتا ہے تو اللہ کے لیے اور منع کرتا ہے تو اللہ کے لیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو نفرت بھی ضروری ہے، صرف محبت ہی نہیں. اللہ کے لیے کسی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی سے دشمنی بھی ضروری ہے، نفرت بھی ضروری ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے معاملات کے لیے نہیں. دوستی بھی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کسی سے بھی دشمنی اپنی ذات کے لیے نہیں کی. جہاں کسی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں توہین پائی، پھر وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں نہ اس کے جبے کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کے دستار کی کوئی اہمیت ہے. اور یہ قرآن کا فرمان ہے. آئیے میں اس حدیث کو سمجھانے سے پہلے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر اور پچھلے دن پر، یعنی آخرت پر. نہیں پاؤ گے تم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کس چیز میں نہیں پاؤ گے؟ اب اس کو سمجھے. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تم نہیں پاؤ گے. کیا نہیں پاؤ گے؟ کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جس نے اللہ پر ایمان لایا، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا، قرآن کہتا ہے تم انہیں نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ان سے محبت کریں.
اب یہ کن کو گنوایا وہ بھی آپ دیکھیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے، یعنی اتنا قریبی رشتہ ہو کہ باپ ہے، بیٹا ہے، کنبے والے ہیں یا بھائی ہیں، لیکن یہ رشتہ بھی ہونے کے باوجود اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو مومن ان کی گستاخی کی بنیاد پر ان کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کنبے والا ہو۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک دل میں محبت اللہ کی اور نفرت بھی اللہ عز و جل، محبت اللہ عز و جل کی کرنے والے اور اللہ سے نفرت کرنے والے، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں گے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کی محبت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے سن ولادت کو جس آیت سے نکالی، اس آیت کو آپ دیکھیں، یہ جو میں نے تلاوت کی یہ آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، اور اسی آیت کے درمیانی ٹکڑے کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے اپنی سن ولادت نکالی۔ پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ باپ ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں یا کنبے والے ہوں۔ جس کے دل میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ ٹکڑا ہو گیا۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی سن ولادت کس سے نکالی؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا اور اپنی روح سے جن کی مدد فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد یہ اللہ کا نور۔ اللہ نے اپنا نور جس کے دل میں ڈال کر اس کے دل کو منور کر دیا، اور جس کے دل میں ایمان کو نقش کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس ایمان کی بدولت اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کی جماعت میں سے ہیں، اور سن لو یہی جماعت کامیاب رہے گی، کامران رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کے دل میں نفرت نہ رکھو۔ اور خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا اور اس خط کے اندر بہت القاب تھے، بہت تعریفیں تھیں، اور اعلیٰ حضرت کے پاس خطوں کے اس زمانے میں انبار لگ جاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو شاگرد تھے وہ ایک ایک خط پڑھ کر سناتے تھے، اعلیٰ حضرت جواب لکھاتے تھے۔ استفتاح ہوتا تو جواب دیا جاتا، خط ہوتا اس کا جواب دیا جاتا۔ ایک خط جب اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا چپ ہو گئے، اس لیے کہ اس میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں گالی گلوچ لکھی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پڑھیں؟ کہا حضور پڑھنے کے لائق نہیں ہے یہ،
کیا ہوا؟ کہ اس میں اس نے بہت بدتمیزی کے الفاظ لکھے ہیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اس سے پہلے والے جو خطوط تم نے پڑھے اس میں کیا لکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اس میں آپ کی تعریف لکھی ہوئی تھی، آپ کی شان، جاننے والے نے آپ کی شان اور عظمت کا تذکرہ اس میں کیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ایک خط میری توہین سے بھرپور آیا، تم اسے جواب دینے کی فکر کرتے ہو؟ جتنے خطوط میری تعریف میں آئے پہلے اس کو انعام دو، پھر اس کو کہنا اس کے جس نے میرے خلاف لکھا ہے اس کو اس کا جواب دینا۔ اور سن لو، احمد رضا یہ تو پسند کر لے گا کہ کوئی احمد رضا کو برا کہے، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کوئی برا لفظ استعمال کرے۔ اعلیٰ حضرت کی شان۔ اور آپ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا جب وصال ہوا تو جن لوگوں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جن کی عبارتوں کی بنیاد پر ان پر کفر کے فتوے لگائے تھے، انہی کے ماننے والے بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے وصال کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ تو ان کو بدعتی کہتے تھے اور آج ان کے انتقال کے بعد آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو جواب میں انہوں نے کہا وہ سچے عاشق رسول تھے، ان کے اعتبار سے ان کا عشق یہ کہہ رہا تھا کہ جو قلم میں لغزشیں ہوئی ہیں، عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ان لغزشوں کا جواب دیا جائے۔ وہ سچے عاشق تھے، اس لیے انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور ہر اس گستاخی کا جواب انہوں نے عطا فرمایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ہر ایک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں بکواس کرنے والوں کا جواب دیا۔ اور یہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی کسی نے گستاخی کی تو سرکار نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ہر گستاخی کرنے والے کا جواب قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک نہیں درجنوں آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس میں اللہ عز و جل نے خود جواب دیا ہے۔ کہا حضور کو، حضور نے چپ، حضور خاموش رہے، حضور خاموش رہے، لیکن رب نے جواب دیا۔ آئیے میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں من گھڑت کوئی بات کر رہا ہوں۔ میں ساری باتیں قرآن سے پیش کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ بھی اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کو گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ ساری کائنات اور ساری مخلوق جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اب آئیے سنیے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض ناعاقبت اندیشوں نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ سورہ حجر کی آیت ہے۔ اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا، بے شک تم مجنون ہو، معاذ اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا۔ سرکار نے جواب نہیں دیا، سرکار نے جواب نہیں دیا، لیکن رب نے جواب دیا سورہ قلم میں۔
ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ آپ ذرا سوچو، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے اور توہین کرنے والوں کو جواب خدا دے رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا گستاخ رسول کو جواب دینا یہ بھی اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ چلیے اور ایک آیت آپ کے سامنے، گستاخ کا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ عاص ابن وائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، معاذ اللہ، یعنی بے نسل اور بے نام و نشان کہا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان اس نے ابتر کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ اللہ، میرے رب کی رحمت دیکھیے اور محبوب کی شان اس پروردگار کی نگاہوں میں کتنی ہے۔ آپ دیکھیں فوراً سورہ کوثر نازل فرما دی، فوراً سورہ کوثر، اور فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تیرا دشمن ہے وہی خیر سے محروم۔ دفاع کیا اللہ نے، اپنے محبوب کی شان بیان کی، جواب دیا کہ اے بدبخت، تو جو میرے محبوب کی شان کے اندر کہہ رہا ہے بے نام و نشان، تو سن لے میرے محبوب کا معاملہ بے نام و نشان کا نہیں، کوئی خیر تیرے لیے نہیں ہے، تو ابتر ہے، میرے محبوب کو تو میں نے کوثر عطا کر دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑی تاثیر تھی، حضور کہتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں بات اتر جاتی تھی۔ کہتے نا یہ جادو بیانی ہے، ایسا کہتے نا کسی کے بیان کے وہ جادو بیانی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے جب قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب البنون، یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یعنی چراغ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گل ہو جائے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے۔ اب شاعر حضور کو کہا، شاعر حضور کو کہا، جواب حضور نے نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا۔ کیا جواب دیا؟ وما علمناہ الشعر وما
تک اپنے ہاتھ کو بار بار چباتا رہے گا، پھر یہ ہاتھ ختم ہو جائے گا، پھر ہاتھ آئے گا اور یہ چباتا ہی رہے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کس طرح سے میں نے رسول کے ساتھ، کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، کہ کاش میں دوست کی بات مانے بغیر اس کی بات پر عمل کرنے کی بجائے مصطفیٰ نے جو دعوت دی تھی اس دعوت کو میں قبول کر کے قائم رہا ہوتا، تو آج میرا آخرت میں یہ انجام نہ ہوتا۔ اور پھر مجھے تو اس جملے کے ذریعے ہر ایک کو پیغام دینا یہ بے پناہ ضروری لگتا ہے کہ قیامت میں اس گستاخ رسول کی دوستی کی وجہ سے وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی وہ شخص جس نے اسے ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی راہ پر ڈال دیا، اور والے لوگ ہیں اس معاملے میں، خواہ امیہ ابن خلف ہو یا اس کا بھائی ابی ابن خلف، یا ان کے علاوہ کوئی اور شخص، اور کوئی شخص، حکم سب کے لیے یکساں ہے۔ یعنی کیا کہے گا وہ؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ پتہ چلا گستاخ رسول کی دوستی کی وجہ سے انسان کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بھی ایسے لفظ استعمال کر دیتا ہے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہہ دیتا ہے معاذ اللہ انہیں علم غیب نہیں تھا، کوئی کہہ دیتا ہے معاذ اللہ وہ تو بھائی کی طرح، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ ہماری طرح۔ تو یہ بد عقیدوں کی صحبت میں رہ کر انسان یہ سارے جملے کہتا ہے۔ اور آج میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ایک کامل مومن کی حیثیت سے جو پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی کامل مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کسی سے دشمنی نہ کرے۔ خالی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ جو گستاخ ہیں ان کے لیے دل میں نفرت رکھنی پڑے گی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس کے عامل تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کے تقاضے کے مطابق اور اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث اتنی ہے کمال ایمان کے سلسلے میں، اور اس پر اعلیٰ حضرت کا عمل میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ کوئی چیز اچھی سمجھ کر کہیں چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے نرمی سے پیش آؤ، اس لیے کہ جب تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے وہ تمہارے قریب ہوں گے، اور جب تمہارے قریب ہوں گے تو ان کے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا دو، ان کے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا دو۔ ہاں جو یقیناً کلمہ کفر تک پہنچ چکے ہیں اور گستاخی میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے پھر کوئی رو رعایت تعلق کے سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جان دے کر کے بھی ایمان بچتا ہو تو ایمان بچانے کا حکم ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت سارے فرقے معرض وجود میں آ چکے ہیں، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے بھی مل جول اور دوستی اور محبت اور شادی بیاہ کچھ بھی نہیں۔ معلوم ہو جائے یہ 100% گستاخ ہے، یقین ہو جائے،
بس اس سے تعلق پھر کسی قسم کا نہیں رکھنا چاہیے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کمال ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے ہر نماز پڑھنے والے، ہر روزہ رکھنے والے، ہر داڑھی رکھنے والے، بلکہ قرآن نے تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے. قرآن کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. اللہ پر ایمان لائے کہہ رہے ہیں، آخرت پر ایمان لائے، لیکن قرآن کہتے ہیں مومن نہیں. تو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے. یہ ہے مومن جو حضور کی محبت و تعظیم کے اندر اپنی زندگی گزارے. حضور کی محبت جان ایمان. جس کسی نے حضور سے محبت کی، اللہ عز و جل نے اس محبت کرنے والے کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا. میں دلیل کی روشنی میں پیش کروں. مسجد نبوی شریف میں استوان حنانہ کے پاس انسان 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. یا اللہ، یہ تو ایک کھجور کے درخت کا تنا تھا، یہاں 2 رکعت. تو جواب ملے گا یہ تنا، درخت کا جو تنا تھا، یہ حضور سے محبت کرتا تھا. آج جبل احد پہ ہم جاتے ہیں اور جبل احد کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. سونے کا پہاڑ نہیں، لیکن سونے کے پہاڑ سے بہت قیمتی وہ پہاڑ ہے. کیوں؟ اس پتھروں سے، پتھروں کے پہاڑ سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس سے محبت کی، اس نے حضور سے محبت کی. سرکار فرماتے تم بھی اس سے محبت کرو، اور فرما دیا یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. بھئی جو کسی سے محبت نہ کرے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو پتھر دل انسان ہے. لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ سے تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں، پتھر بھی محبت کرتے ہیں. اب ذرا سوچو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو. اور آج مارکیٹ کے اندر 90 سے 95% لوگ ایسے ہیں جو نہ کچھ گستاخی کے بارے میں جانتے ہیں، نہ گستاخوں کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کوشش کریں انہیں اللہ کے رسول کی عظمتوں کو سمجھانے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پلانے کی. غلطی ہماری کہاں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا خیال کیا، بڑا خیال کیا. اعلیٰ حضرت نے فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کا بھرپور اہتمام کیا. حلال کا، حرام کا، حسن اخلاق کا بھرپور خیال کیا اعلیٰ حضرت نے. اور کہیں سے کوئی عبادت کے اندر جھول نظر نہیں آئی. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں اور نماز قضا کر دیتے ہیں. دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے. دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں اور ہماری زندگی شریعت و سنت کے خلاف ہے. اس کو دیکھ کر کے دنیا کہتی ہے کہ ان سے تو ہم معاذ اللہ بہتر. اس لیے اس محبت کو رسوائی سے بچاؤ. یہ محبت رسوا ہونے کے لیے نہیں ہے. حضور سے محبت کر رہے ہیں تو طریق مصطفیٰ کو اپنانے کی کوشش کرو. درود شریف کو ورد زماں رکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم یہ وہ محبت و طریقہ ہے کہ جنت تک لے جانے والی یہ چیز ہے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. اور یاد رکھیں، جہاں ایمان اس بنیاد پر مکمل ہوتا ہے، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا. کس کا ایمان مکمل ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بہت اہم حدیث ہے، اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل الناس ایمانا احسنهم خلقا وان حسن الخلق لیبلغ درجۃ الصوم والصلاۃ.
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ حضرت سب سے مسکرا کر ملتے، خندہ پیشانی سے ملتے، چھوٹوں کو سلام کرتے، بڑوں کا احترام کرتے۔ یہاں ایک بات میں نے ایک دائی کو ابھی 2-4 روز پہلے نصیحت کی تھی، وہ آپ کو سنا دوں۔ ایک صاحب مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ میں 2 دن کے قیام کے بعد واپس آئے۔ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ملاقات کے لیے گئے، دست بوسی کی، پیشانی چومی اعلیٰ حضرت نے۔ تو انہوں نے مدینے سے آنے کی وجہ سے اتنا احترام دیکھا تو انہیں گلٹی فیل ہوا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ حضور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ صرف مدینے میں مجھے 2 روز رہنے کے لیے ملے، میں زیادہ نہ رک سکا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے 2 دن آپ رک کر کے آئے، ماشاءاللہ، وہاں تو 2 سانس مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 2 دن رک کر کے آئے، 2 سانس مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، دیکھیں اخلاق۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو ایک عاشق نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نماز کے وقت نکلنے کے ٹائم پر وہ چھاتا لے کر کے اعلیٰ حضرت کے لیے وہ کھڑے رہتے، اعلیٰ حضرت کو لے کر مسجد کے اندر پہنچتے، پھر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیتے، اور پھر اعلیٰ حضرت سے کیا کہ حضور یہ چھاتا آپ کے پاس ہی رکھیں، اور آپ کے پاس رہے گا تو آپ کو آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے اعلیٰ حضرت سے، بارش کا موسم، ضرورت چھاتے کی، ایک غریب آیا اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے کہ حضور مجھے چھاتے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی وقت ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ چھاتا اس غریب کو دے دیا۔ مجھے معاً اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یہ خیال آیا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، چونکہ آیت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کے ضرورت کے باوجود کسی اور کی ضرورت کو پرائرٹی دینا اور اپنے آپ کو اس لالچ سے بچا لینا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے کامیابی کی بشارت عطا فرمائی۔ جو لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کو ہر اینگل سے پڑھیں، ہر اعتبار سے پڑھیں، ان کی حیات طیبہ دیکھیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے دشمنی کی، نہ کسی کے خلاف کچھ کہا۔ اعلیٰ حضرت تو بس دوستی اس سے جو مصطفیٰ پیارے کا ہے، دشمنی اس سے جو مصطفیٰ پیارے کا نہیں ہے، بس اسی میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی گزار دی۔ تو پھر ایسے مقبول ہوئے، ایسے مقبول ہوئے۔ میرا اپنا مشاہدہ، میں تو سرکار کا بہت احسان مانتا ہوں اپنے رب کے کرم کے ساتھ کہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ مجھے سال میں کئی مرتبہ اللہ اپنے گھر کے دیدار سے اور حضور اپنی بارگاہ سے کی حاضری سے مشرف فرماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے شاید ہی کسی سفر میں ایسا بندہ نہ ملا ہو جو اعلیٰ حضرت کی نعت مدینے میں نہ پڑھتا ہو۔ کوئی نہ کوئی تو مل ہی جاتا ہے، کبھی مواج اقدس پر کوئی سلام اعلیٰ حضرت کا پڑھتے ہوئے مل جاتا ہے، کبھی کوئی مواج اقدس کی طرف جاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتا ہوا مل جاتا ہے۔ میں حیران ہوں، اگر اس بندے سے اس ایک نعت کے مطلع کی تشریح پوچھی جائے یا مطلب پوچھا جائے نہیں بتا سکے گا، لیکن یہ نعت اعلیٰ حضرت کی پڑھ رہا ہے، یا اللہ ماجرا کیا ہے تو جواب ملے گا۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عاشق کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ڈاؤٹ ذہن سے نکال دو کہ اعلیٰ حضرت کافر بنانے والے تھے۔ نہ اعلیٰ حضرت کافر نہیں بنانے والے تھے، بلکہ ایمان بچانے کا اعلیٰ حضرت نے کام کیا، حضور سے جوڑنے کا کام کیا۔ شعر بے شعر اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنوں کو مسلمان کیا، تو جواب میں شعر بے شعر اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنوں کو مسلمان کیا، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لیا۔ تو
بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ دونوں پہلو کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کو ہم نے گزارنی چاہیے. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور چیز عرض کر دوں، ماہ ربیع النور شریف قریب ہے. خوب کثرت سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرو. اسی طریقے سے گھروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے واقعات بیان کرو. اسی کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگناؤ اور بچوں کو بھی سکھاؤ، تاکہ بچے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں. اور خاص طور پر نماز ایک وقت کی قضا نہ کرنا. نماز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج جس طریقے سے آئیں، گزارش ہے آئندہ سنیچر بھی اسی طریقے سے آئیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج دیکھ رہا ہوں پورا بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور آئندہ سنیچر کو میرا موضوع ہوگا آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ادب. حضور کا ادب. اور تعجب کی بات ہے یار، میں کیا بتاؤں آپ کو. میں جب مدینے میں بیٹھا ہوا تھا، گنبد خضرا دیکھ رہا تھا، تو ایک تصور ذہن کے اندر آیا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. پیر کا ادب، استاذ کا ادب، شاگرد سکھاتا ہے یا مرید کہتا ہے کہ دیکھو پیر صاحب ذرا اونچی آواز سے مت بولنا، تھوڑا سا سنبھل کر کے ہٹو، سائیڈ میں ہو جاؤ، دیکھو تمہارے پیر لگ رہے. سکھاتا. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کی شان کتنی بلند ہے اور آپ کا رب آپ کو کتنا چاہتا ہے کہ آپ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے. آپ کا ادب کیوں سکھا رہا ہے؟ تاکہ حضور کا ادب کر کے تم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو، ایمان کے دائرے سے نہ نکل سکو. میں قرآن کی روشنی میں اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ آئیں بھی اور دوسروں کو بھی لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.